السلام علیکم ناظرین، یہ ہے سمن ٹی وی جو آپ کے لیے پیش کرتا ہے نت نئے حالات و واقعات اور ایسے حقائق جن سے آپ تھے بالکل بے خبر۔ آپ سے گزارش ہے کہ سمن ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تالش حسین طور اور میری گفتگو کا موضوع ہے میں سانس نہیں لے سکتا۔ جی ہاں، یہ الفاظ ہیں جارج فلائیڈ کے، جو کہ ایک سیاہ فام شخص ہے اور سفید فام پولیس والے کے گھٹنوں کے نیچے دبا ہوا کہہ رہا ہے I can't breathe، میں سانس نہیں لے سکتا۔ امریکہ کے سیاہ فام لوگ گزشتہ کئی دہائیوں سے سفید فام لوگوں کے ظلم و بربریت کا شکار ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک 31 مئی کو آرٹیکل لکھا جس میں یہ تجزیہ پیش کیا گیا کہ گزشتہ 10 سالوں میں سیاہ فام امریکی جو کہ پولیس والوں کے ہاتھوں مارے گئے، ان کی تعداد سفید فام لوگوں کی نسبت دگنا سے بھی زیادہ ہے۔ 14 جولائی 2014 کو ایک اور سیاہ فام امریکی جو کہ پولیس والے کے ہاتھوں قتل ہوا، اس کے بھی یہی الفاظ تھے I can't breathe، یعنی میں سانس نہیں لے سکتا۔ پولیس والے نے اس کے سر پہ بیٹھ کر اس کا چہرہ زمین سے لگا کر اس کو زود و کوب کیا اور اس نے بھی یہی کہا کہ میں سانس نہیں لے سکتا، اور آج جارج فلائیڈ کے بھی یہی الفاظ اس کے آخری الفاظ ثابت ہوئے کہ میں سانس نہیں لے سکتا۔ پوری دنیا میں، امریکہ سمیت پوری دنیا میں سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے مظاہرے جاری ہیں۔ امریکہ کی تمام ریاستوں میں یہ مظاہرے پھیل چکے ہیں اور مظاہرین کا یہی مطالبہ ہے کہ سفید فام لوگوں کے ہاتھوں سیاہ فام لوگوں کا استحصال ختم کرایا جائے، اور سیاہ فام لوگ ہی نہیں بلکہ سفید فام لوگ بھی ان کے اس بیانیے کے حق میں احتجاج میں شریک ہیں، اور امریکہ کی کئی ریاستوں میں احتجاجی مظاہرے کئی دنوں سے جاری ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، یورپی یونین کے تمام ممالک میں بھی سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں اور دیگر کئی ممالک میں یہ مظاہرے جاری ہیں۔ یورپی یونین کے ممالک یہ بات پچھلے دنوں واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ معاشی طور پر سپر پاور نہیں رہا، بلکہ چائنا معاشی طور پر سپر پاور بن چکا ہے، اور چائنا نے اس معیشت کی جنگ میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اب یورپی یونین کے ممالک کو چاہیے کہ وہ چائنا کے ساتھ معاشی تعلقات کو بہتر بنائیں۔ واضح ہے کہ پچھلے دنوں برطانیہ نے اپنے آپ کو یورپی یونین سے الگ کر لیا تھا، اور برطانیہ اور امریکہ کی سوچ ہمیشہ یکساں اس لیے رہتی ہے کیونکہ سیاہ فام امریکیوں پر جو جتنے بھی حکمران ہیں وہ سب سفید فام ہیں، اور معیشت پر جن کا قبضہ ہے وہ سب سفید فام ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ زیادہ تر برطانوی لوگ ہیں جنہوں نے جا کر امریکہ کے سیاہ فام لوگوں کی معیشت پر قبضہ جما لیا تھا۔ امریکہ کے سیاہ فام لوگوں کی یہ آواز کس حد تک مؤثر ثابت ہوگی؟ کیا اس آواز کو کامیابی ملے گی؟ اس کا فیصلہ تو آنے والے چند دنوں میں ہو جائے گا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ I can't breathe، میں سانس نہیں لے سکتا، ایک علامت بن چکا ہے، یہ جملہ ایک نعرہ بن چکا ہے۔ دنیا بھر میں کہیں بھی مظاہرے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پلے کارڈز کے اوپر واضح طور پر جو لکھا ہوا ایک ہی جملہ نظر آتا ہے، وہ یہی ہے کہ I can't breathe، میں سانس نہیں لے سکتا۔ جی ہاں، عام آدمی سانس نہیں لے سکتا، استعماری بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، استعماری نظام کا بوجھ عام آدمی کو
پست سے پستر، معاشی طور پر پست سے پست تر کرتا چلا جا رہا ہے. امیر امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، غریب غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے. اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں 500 سے زائد کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے معاشی نظام کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنی منمانی قیمتیں طے کرتے ہیں، اور چیزوں کی قیمتیں بلکہ تمام اشیاء عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی چلی گئیں، اور اس حد تک دور ہو گئیں کہ عام آدمی اب ان کی خواہش بھی نہیں رکھ سکتا. اس وجہ سے یہ آواز، حقوق کی یہ آواز دبی ہوئی تھی. کافی عرصہ سے لوگ اس استعماری نظام کے خلاف باتیں تو کر رہے تھے، لیکن واضح طور پر کوئی احتجاج سامنے نہیں آ رہا تھا. جارج فلائیڈ کی موت کے بعد یہ احتجاج پورے امریکہ سے ہوتا ہوا پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کسی عربی سلطنت سے، کسی اسلامی ملک سے اس احتجاج کے حق میں آواز بلند نہیں ہوئی. ہاں، ایران جو کہ گزشتہ 41 سالوں سے پہلے ہی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پہ ان مظاہرین کے حق میں آوازیں بلند ضرور ہوئی ہیں، لیکن پوری دنیا کے اسلامی ممالک بشمول پاکستان اس مظاہرین کی صورتحال پر مکمل طور پر چپ سادھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے انہیں سانپ ہی سونگھ گیا ہو. ہمارا میڈیا جو کہ بے وجہ کے ایشوز پر چیختا رہتا ہے، بلکہ ایک صاحب علم شخصیت نے میڈیا کے بارے پچھلے دنوں یہ بیان جاری فرمایا کہ ہمارا میڈیا جنگلی گیدڑوں جیسا ہے، جو کہ اندھیرا ہوتے ہی انسانی بستیوں کے قریب ٹولوں کی شکل میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ گیدڑوں کی اس چیخو پکار کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوا کرتا. یہی حالات ہمارے میڈیا کے ہیں کہ یہاں پہ نان ایشوز کے اوپر چیخ چیخ کر باتیں کی جاتی ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے کے پروگرام کیے جاتے ہیں، لیکن سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے اوپر نہ تو کسی صحافی کا قلم اٹھا اور نہ ہی کسی اینکر نے ابھی تک آواز بلند کی ہے. اور میڈیا کے تمام چینلز خاموش نظر آتے ہیں، بلکہ ہلکی سی جھلک خبروں میں ضرور دکھائی جاتی ہے، لیکن واضح نہیں کیا جاتا کہ اصل صورتحال کیا ہے. بہرحال اس سارے صورتحال میں عام آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے کہ کون کون سے حکمران ہیں جو کہ امریکی تسلط کے نیچے ہیں، اور کون کون سے لوگ ایسے ہیں پوری دنیا میں جو کہ اپنے آپ کو امریکی تسلط سے آزاد سمجھتے ہیں. کون سا میڈیا ایسا ہے جو کہ جس پر امریکہ کا غلبہ ہے، اور کون سا میڈیا ایسا ہے جو کہ امریکی غلبہ سے آزاد ہے. عام آدمی خود تجزیہ کر کے بڑی آسانی سے آج کل یہ فیصلہ کر سکتا ہے. بہرحال سیاہ فام لوگوں کی اس طرح کی تحریکیں امریکہ میں پہلے بھی کئی بار چلائی گئی، بہت ہی مؤثر قسم کے قائدین بھی انہیں میسر رہے، لیکن اس بار اٹھنے والی یہ تحریک جو کہ سیاہ فام لوگوں نے خود اپنے حقوق کے لیے بلند کی ہے، جو آوازیں بلند کی ہیں، اس پوری تحریک کے پیچھے جو کمزور ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی مؤثر قیادت میسر ہی نہیں ہے. اگر انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں ان کے حق میں بات کر رہی ہیں، یا امریکہ کے مشہور سیاستدان جو کہ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، وہ ان کی قیادت کو تو تیار نہیں ہے، لیکن بیانیہ کی حد تک ان مظاہرین سے متفق نظر آتے ہیں. اگر کسی بھی تحریک کو قیادت مؤثر ہو جائے تو وہ تحریک زیادہ مضبوط بن کر سامنے آتی ہے، کیونکہ مظاہرین کے جذبات، ان کے حقوق کی آواز کو زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے اگر ان کے پاس کوئی مضبوط قیادت میسر ہو جو کہ ان کے جذبات کو بکنے نہ دے، جو کہ انہیں کسی کے سامنے جھکنے نہ دے، جو کہ انہیں مزید اس بات کی طرف ابھارے رکھے کہ نہیں، حقوق کی اس آواز میں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے ہمیں ساتھ چلنا ہے.
لیکن فی الحال اس قسم کی کوئی قیادت میسر نہیں ہے۔ اس وجہ سے مظاہرین اگر مہینوں بھی بیٹھے رہے بغیر قیادت کے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ تحریک ثمر آور ثابت نہ ہو، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی تحریک کے حق میں اس تحریک کا منظور ہونا لکھا ہوا ہو، اس تحریک کا کامیاب ہونا لکھا ہوا ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہی مظاہرین کے اندر میں سے کوئی ایسی قیادت ابھر کر سامنے آ جائے جو کہ ان کے جذبات کی واضح طور پر عکاسی اور ترجمانی کر سکے۔ لیکن ہم کوئی بھی تجزیہ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ آنے والے چند دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ اس پوری تحریک کو کوئی قیادت میسر ہوتی ہے یا پھر امریکہ کی گزشتہ کئی تحریکوں کی طرح یہ تحریک بھی ثمر آور ثابت ہونے کی بجائے ایک بے ثمر تحریک ثابت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ وقت پہ چھوڑنا ہوگا۔ والسلام۔